علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا بڑا ہی اہم سوال تھا، وہ یہ کہ آج کوئی اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے، تو کوئی سنی کہتا ہے، تو کوئی اہل حدیث کہتا ہے، تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی جماعت تھی اور یہ سب نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جماعت تھی، اس کو مسلمان کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مسلمان۔ اور مسلمان میں کئی نام سے لوگ معروف اور مشہور تھے، کئی ناموں سے معروف اور مشہور تھے۔ مثال کے طور پر مکہ میں صرف مسلم تھے، جب مدینہ گئے تو وہاں پر مسلم بھی تھے، مہاجر بھی تھے، مسلم بھی تھے، انصار بھی تھے۔ اور پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلم بھی تھے اور بدری بھی تھے، بدری بھی صحابی تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان ناموں سے مسلمانوں کو یاد کیا جاتا تھا اور ان ناموں سے یہ مسلمان پہچانے جاتے تھے۔ آج بھی ان ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی اگر تمام کے تمام مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر قائم ہوتے۔ لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اصلی اسلام اور نقلی اسلام کو پہچاننا نہایت ہی دشوار اور ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اصلی مسلمان ثابت کرنے کے لیے اپنی پہچان بتانی پڑتی ہے، ورنہ کوئی ایرانی تھا اور نہ کوئی تورانی تھا، سب کے سب اسلامی تھے۔ لیکن ایسے حالات بنے کہ اپنی پہچان بتانی پڑتی ہے۔ اپنی پہچان بتانے کے لیے کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے تو یقیناً کہہ سکتا ہے جس طرح سے مہاجرین کہلائے اور جس طرح سے بدری کہلائے اور جس طرح سے انصار کہلائے، اسی طرح سے اہل حدیث کہلانا بھی وقت کی حاجت اور ضرورت ہے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، کوئی تفاخر کے لیے نہیں اور نہ کسی تفریق کے لیے، بلکہ صرف اور صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب پورا ہو گیا ہوگا۔ توفیق سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہی سب کو توفیق دیتا ہے کسی بات پر عمل پیرا ہونے کی اور کسی بات کو سمجھنے کی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو وہی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان آ گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات
اخوان سمجھ گئے ہوں گے اور اسی سے پہچان جائیں گے کہ اصلی اسلام کے ماننے والے کون لوگ ہیں اور نقلی اسلام کی طرف بلانے والے کون لوگ ہیں۔ کیا واقعتاً اس آیت کے مطابق یہ تمام گروپس اور تمام فرقے آتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا اس پر فٹ آتے ہیں؟ کیا یہ فرقہ بندیاں ان کے اصول اور ان کے ضوابط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اسلام پر فٹ آتے ہیں؟ تو فبہا، اور اگر فٹ نہیں آتے ہیں تو واقعتاً یہ بہت ہی زیادہ غور طلب ہے، اور مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کس اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور کس اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تمام تر مواقع پر کہا کرتے تھے خذو عنی۔ حج کا موقع آیا، فرمایا خذو عنی مناسککم۔ نماز کا مسئلہ آیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فرمان پر یا ان فرامین مصطفیٰ پر کون کون سی جماعتیں پوری اترتی ہیں، اور آپ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔